بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات، قرآن اللہ رب العالمین کی سچی کتاب، اس کے پڑھنے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین بار بار کیوں اس کے پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور شیطان کیوں بار بار منع کرتا ہے کہ قرآن کے قریب نہیں جانا، قرآن کے قریب نہیں جانا؟ یعنی شیطان کی انسان کی جو زندگی ہوتی ہے 60-70 سال، اس کی یہی کوشش لگی رہتی ہے کہ قرآن کے قریب نہ جائے۔ اللہ رب العالمین کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ اس کا انسان اس کی کتاب کو پڑھے۔ وجہ یعنی یہ ایک آسان سا سوال یہ ہے کہ آخر اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی بار بار پڑھنے کی تاکید کیوں کی ہے، اور شیطان کی ہر صورت یہ کوشش کیوں رہتی ہے کہ انسان قرآن کے قریب نہ جائے، قرآن کو نہ سمجھے؟ اور یہ آپ کو پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک شخص کی 60 سال عمر ہوتی ہے، 70 سال عمر ہوتی ہے، ان میں سے تو ایک بڑے، میں اپنے آپ سے پرسنٹیج تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بڑی تعداد کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ جن کو پڑھنا آتا ہوگا وہ صرف عربی میں پڑھتے ہوں گے، جو ترجمے سے پڑھا ہوگا تو پھر کوئی زندگی میں 1-2 دفعہ پڑھا ہوگا، نہ اس پہ تدبر کیا ہوگا، نہ اس پہ غور کیا ہوگا، نہ اس پہ سوچا ہوگا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح سے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کسی شخص سے کہیں نا کہ یار یہ ایک بک ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ بڑا ایک زبردست رائٹر ہے اٹلی کا، اور اس کتاب کو پڑھ کے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہیں، آپ کسی سے کہہ دیں ساتھ میں کتاب بھی رکھ دیں، اور آپ اس بندے سے کہیں کہ یار ایک کتاب ہے، یہ پڑھ لے آپ، وہ آج نہیں تو کل پڑھ لے گا، اس کو 2 دن بعد پڑھ لے گا اسے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، جب زندگی بدلے تو وہ پڑھ لے گا اس کو، وہ سوچے گا کہ یہ کتاب جو میری زندگی بدل سکتی ہے اور اتنی فیمس بک ہے جس کے متعلق ایک اٹلی کا رائٹر دعویٰ کرتا ہے، تو پڑھ لیتے ہیں اس کو، پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ قرآن بھی تو ایک کتاب ہے نا، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 6666 آیتیں ہیں اس میں، ایک مختصر چھوٹی سی کتاب، ایک انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے جس میں بہت سی باتیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ تو اس کو لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ یہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس پہ کہ آخر قرآن کے قریب لوگ کیوں نہیں جاتے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ہر ممکن خواہش ہے۔ اس نے انسان کو لالچ بھی دیا کہ میں ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکی دوں گا، اس کو دیکھو گے تو میں ثواب دوں گا، اس کو اٹھاؤ گے تو میں ثواب دوں گا، اس کو پڑھو گے تو میں ثواب دوں گا، لیکن اس کو پڑھو پڑھو پڑھو۔ لوگ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کی فضیلت کیوں ہے، کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین بار بار کہتے ہیں قرآن کے قریب جائیں؟ دیکھیں ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی ایک ہی ڈائریکٹ چیز موجود ہے، وہ قرآن ہے۔ نہ اللہ رب العالمین سے ہم ملے ہیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، نہ ہم نے ان سے بات کی ہے۔ جو ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جس کے متعلق اللہ رب العالمین خود اپنے کلام میں کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں اللہ خود کلام کرتا ہے، اس کے اپنے ورڈز ہیں، اور اللہ نے خود اس کی رسپانسبلٹی لی، اور لفظ بلفظ موجود ہے۔ اب دیکھیں ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہماری جان کس نے لینی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہم نے پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہمیں ریوارڈ کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ ہمیں دوزخ سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ نے بچانا ہے۔ تو کتاب کس کی پڑھنی ہے؟ اللہ کی۔ اسی کے گائیڈ لائنز ہم پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آسان سی بات ہے، سمپل سے لاجک۔ یعنی جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو زندگی دی، اور جس کی طرف آپ نے پلٹ کر جانا ہے، اور جس نے آپ کو امتحان لینا ہے، اور جس نے آپ کو ریوارڈ لینا ہے، تو اسی کی کتاب پڑھنی ہے نا۔ اس کے علاوہ تو آپ بے شک آپ واصف علی واصف کے کالج ذریعے پڑھتے رہیں، کسی بڑے سے بڑے کے پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ آپ کو ملے گا قرآن کے پڑھنے سے، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے سے ہی ایک انسان کی نجات ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ آپ سے ڈائریکٹ مخاطب کرتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین آپ سے خود بات کر رہا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہو رہا ہے، اور اللہ بھی مجھ سے خطاب کر رہا ہے، یہ میرے لیے ہے، دس از فار می، اور پھر آپ اس کو پڑھتے جائیں سمجھ کے، آہستہ آہستہ، اور بار بار پڑھیں۔ یہی قرآن پاک کی آیتیں آپ کے لیے نئی راہیں کھولیں گی۔ لیکن دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں جو اللہ کی سنت ہے، اور جس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان بھی کیا ہوا ہے، کہ اللہ اسی قرآن سے
بہت سے قوموں کو، بہت سے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بہت سے قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی پھر یاد رکھیے گا، خدا نخواستہ قرآن پاک کی اگر کسی نے بے حرمتی کی یا اگر قرآن پاک پر ایمان نہ لایا تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو تباہ بھی کر دیتا ہے۔ ایک بک ہوتی ہے نا، ایک دنیائی بک ہوتی ہے، تو اس کو پڑھ کو کسی کو فائدہ ہی ہوتا ہوگا، شاید نقصان نہ ہو اگر وہ کتاب کسی ایسے ٹاپک پر لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ یہ کچھ لوگوں کو بلند کر دیتی ہے، کچھ لوگوں کو پست کر دیتی ہے۔ یہ اس پڑھنے والے کی نیت پر ہے، اس پڑھنے والے کی اپروچ پر ہے۔ اچھا، تو بات جو مین یہ ہو رہی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اپنے انسان سے ڈائریکٹ مخاطب کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ اسے بتاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں کہتا ہے میں اپنی آیتیں کھول کھول کر آپ کو بیان کرتا ہوں، سمپل ورڈز میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو جو شخص بھی قرآن پاک پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی مس گائیڈ نہیں ہوگا، وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ارد گرد اگر آپ دیکھیں، ایک بندہ ہوگا، وہ اپنے سجدے بھی کروا رہا ہوگا لوگوں سے، خدا نخواستہ کوئی اٹھ پٹانگ باتیں بھی کر رہا ہوگا، اور اس کے گرد ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہوگا۔ وجہ یہی ہے قرآن سے دوری۔ جب آپ نے اللہ سے بات ہی نہیں کی، جس نے آپ کو کریٹ کیا اس کی آپ نے باتیں سنی ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو پھر آپ کس طرح راستے پر آئیں گے؟ دیکھیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ اس کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی قرآن ہے، جس کا ایک سر آپ کے پاس ہے، دوسرا سر اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ آن لائن ہو جائیں اس کے ساتھ۔ جب آپ اللہ کے ساتھ آن لائن ہو جائیں گے اور قرآن پاک کو آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی دنیا کا شخص آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ پھر سمجھدار سے سمجھدار بندہ آ جائے اور وہ آپ کو خدا نخواستہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے، خدا نخواستہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی آپ سے کہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ میرے اپنے رب سے خود بات ہوتی ہے قرآن میں، میرے رب نے تو مجھے یہ نہیں کہا، میرا رب العالمین تو یہ قرآن میں نہیں کہتا، جبکہ اللہ رب العالمین تو اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے میرے سامنے۔ تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ کیا قرآن کو بغیر ترجمے کے عربی میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی لکھائی ہو نا، چاہے وہ کاغذ پہ لکھی ہو، چاہے دیوار پہ لکھی ہو، جہاں بھی لکھی ہو، اس کا منیمم تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا تو جائے کہ لکھا کیا ہے۔ اب آپ کسی دفتر میں ایک سرکولر ہو گیا ہے، فار ایگزامپل وہ سرکولر کسی دفتر کی ٹائمنگ کے لیے یا کوئی اور وجہ، تو کم از کم اس کو آپ پڑھ تو سکیں کہ لکھا گیا ہے اس میں، کیا ٹائم تبدیلی ہوا ہے، کس وقت آفس آنا ہے، کس وقت جانا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ ہی نہیں رہ سکتے، وہ ایسی زبان میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تو آپ منیمم پہ بھی نہیں جا رہے۔ منیمم یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی لکھائی تحریر ہو تو اس کو آپ سمجھیں، عمل کرنا پھر اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، لیکن وہ منیمم یہ ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب تو ملتا رہے گا، وہ تو اللہ نے کہا ہے، اور ثواب بھی اس لیے آپ کو دیا ہوا کہ آپ اٹریکٹ ہوں، لیکن اس کا مین مقصد جو اس خالق کائنات کی طرف سے ہے وہ یہی ہے کہ لوگ میری کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو یہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ہر صورت یہ کوشش کرے گا کہ یار اگر اس بندے کو بہت پڑھنے کا شوق ہے نا، تو چلو یار اس کو کوئی اچھی سی کتاب پڑھا دو، کوئی والے دھرمی کے رہی کی پڑھا دو، یار ارطغرل ڈرامے پر ہی لگا دو۔ اگر کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ بندہ ہے نا، یہ وہ 10 قسطیں دن میں دیکھتا رہے گا۔ ایسا شخص جس نے زندگی میں کبھی ڈرامہ نہ دیکھا، نہ ٹی وی نہ دیکھا، انٹلیکچوئل لوگ تھے، 4 سیزن دیکھ چکے ہیں، 75 ڈرامے، 81 ڈرامے ایک سیزن میں۔ میں ڈرامے کی برائی نہیں بیان کر رہا، بہت سے ڈراموں سے اچھا ہوگا جو آپ کے ڈرامے عشق و محبت پہ چل رہے ہیں، اس سے تو 1000 درجے بہتر ہوگا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک انٹلیکچوئل بندہ، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اس نے کبھی ٹی وی دیکھا نہ ڈرامہ دیکھا، آج ارطغرل کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، اللہ کی کتاب سے وہ امپریس نہیں ہوتا؟ استغفر اللہ۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے تو کوئی بھی دنیا کا شخص آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ اور انشاءاللہ جب آپ اللہ سے روز بات کریں گے اور روز اس کی آپ باتیں سنیں گے تو آپ سیدھے راستے پر ہوں گے، اور اللہ کے ساتھ آپ کو کنیکشن ہوگا، آپ گناہوں سے بھی دور رہیں گے اور آپ اللہ کے ساتھ بھی قریب رہیں گے۔ تو قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ، اور جو شیطان جو اس کے آپ کو روکتا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ کے اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی ہے،
اللہ سے. دیکھیے اگر فار ایگزامپل ایک شخص ہے جس نے آپ کا امتحان لینا ہے اور یہ کتاب کا رائٹر ہے فار ایگزامپل، اسی کتاب میں امتحان ہونا ہے، اب اس رائٹر سے خود ہی مل گئے ہیں، آپ نے مل گئے ہیں، تو وہ تو آپ کو ایگزیکٹ باتیں سامنے آ گئی نا، آپ کے پاس تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ گئی ہے. اب کوئی مسٹر اے بی سی کوئی دوسرا آدمی اس کتاب پر تبصرہ کرے یا کوئی اپنی کوئی بات کرے اس امتحان کے متعلق، اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ جبکہ خالق کائنات سے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس کی کتاب کو آپ نے ڈائریکٹ پڑھ لیا ہے. تو یہ اس قرآن مجید کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں ہماری نجات ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ پھر ایک شیطان اس کو کسی راستے پہ ملے گی.